بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں؟ اب میلاد کا موسم ہے اور 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی ہر امتی کو بے حد اور زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کی آڑ میں بہت کچھ غلط بھی کیا جاتا ہے جو کہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ موضوع کافی طویل ہے، میں صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلی بات ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو خواتین کا بے پردہ آنا بازاروں میں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ بازار سج گئے، گلیاں سج گئیں، اور شام کے وقت خواتین جو ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہیں، وہ بازار میں دیکھنے آتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو بازاروں میں بے حیائی پھیلتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ جب ایک عورت کو حکم ہے کہ وہ قرآن بھی اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی آواز غیر محرم نہ سنے، جب نعت کی باری آئے تو نعت بھی وہ اس انداز سے پڑھے کہ اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے، میلاد کی محفل سجی ہو تو عورت کو حکم ہے نعت خوانی، تلاوت اور تقریر اتنی آواز میں کرے کہ غیر محرم تک اس کی آواز نہ جانے پائے۔ اب میلاد کی آڑ میں بے حیائی بلانا اور بازاروں میں گہما گامی ہونا، مرد و زن اکٹھے گھوم رہے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ میں اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے، نبینے تھے، تو ازواج مطہرات میں سے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سامنے آئیں۔ جب وہ صحابی چلے گئے تو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کیوں سامنے آئیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نبینے تھے، ان کو کون سا نظر آتا تھا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر وہ نبینہ تھا تو تم تو نبینی نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو یہ حکم دیا پردہ کرنے کا، تو خواتین اسلام کے لیے بھی پردہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ اتنی بے حیائی پھیل گئی کہ ہم میلاد کی خوشی میں بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئے، خواتین ننگے سر میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بازار میں آتی ہیں، جبکہ خواتین کا بازار میں ایک خوشبو لگا کے آنا منع کیا گیا تاکہ اس کی خوشبو کی وجہ سے لوگوں کی اس کی طرف مائل نہ ہوں، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھے۔ تو آج اتنی میلاد شریف کے حوالے سے ہم بے باک ہو چکے ہیں کہ گلیاں سجائی جاتی ہیں، ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جس کے اندر خواتین کی بے پردگی پائی جاتی ہے۔ تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین اسلام کے لیے یہ بات خصوصاً کہ تم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماننے والی ہو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو تو ان کو سر کا بال کبھی ننگا ہوتے تھے، سورج بھی حیا کرتا تھا۔ آج ان کی نام لیوا ہو کر ان کی کو ماننے والے ہو کر آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں پھریں، تو یہ بھی
جائز نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ اسی حوالے سے وہ اہم ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافل ہوتی ہیں ان محافل کو اتنا طول دے دینا کہ بندے کی فجر کی نماز چھوٹ جائے، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ جو محافل کرانے والے لوگ ہوتی ہیں انتظامیہ کے، ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ وہ محافل کو اتنا ٹائم دیں کہ لوگوں کی فجر کی نماز ضائع نہ ہو، وہ باجماعت نماز فجر ادا کر سکیں۔ یہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ نعت خوانوں کو، نقیب محفل کو، خطباء کو، مقررین کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ کس جانب جا رہی ہیں، کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک تھا۔ آپ جب صبح کی نماز پڑھا لی آپ نے، تو آپ نے نگاہ کی، دیکھا آپ نے کہ ایک آدمی نماز میں نہیں تھا، فجر کی جماعت میں نماز نہیں پڑھنے آیا تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس کے گھر چلے گئے، آپ نے گھر کے دروازے پر دستک دی، اس کی ماں باہر آئی، آپ نے کہا آپ کا بیٹا نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ جب اتنی بات کہی تو ماں کہنے لگی وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا، تھک گیا تھا نفل پڑھ کے، تو اس نے گھر میں ہی فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، کہا مجھے یہ چیز پسند ہے اس سے زیادہ کہ میں ساری رات سویا رہوں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت ادا کروں، کہ جا کے میں ساری رات نوافل ادا کروں اور میری جماعت کے ساتھ فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ یہاں تو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹنے کا مسئلہ ہے، اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم محفل میلاد میں آتے ہیں اور ہم نماز باجماعت تو کیا ساری نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، اور پھر قضا بھی نماز نہیں ہوتی، ٹائم نہیں ملتا کہ ہم نماز قضا ہی کر لیں۔ یہ بہت ساری خرافات ہیں جو ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لی، حاوی کر لی، جو چیزیں زیادہ سے زیادہ درجہ سنت کا رکھتی ہیں یا مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، اور جو فرض تھے، واجبات تھے، ہم نے ان کو ترک کر دیا۔ نماز فرض ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ محفل میلاد منانا زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ سنت کا ہوگا، وہ تو ہم نے اپنا لی، فرض سمجھ لی، لیکن جو فرض تھی ہم نے اس کو نفل کا درجہ بھی نہ دیا، مستحب کا درجہ بھی نہ دیا۔ سوچنے والی بات ہے، کیا غلامی رسول اس چیز کا نام تھا؟ کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بہت سارے ایسے مسائل کو اجاگر کریں جس کی وجہ سے شریعت کی دھجکیاں اڑ جائیں، شریعت کا مذاق بن جائے؟ آپ دیکھیں لوگ ماڈل بناتی ہیں خانہ کعبہ کا، روضہ رسول کا، پھر اس کو وہیں پہ گرا دیتی ہیں، کیک کے اوپر ماڈل بناتی ہیں، چھری کے ساتھ کاٹ دیتی ہیں۔ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ اپنے علماء سے پوچھیں تو صحیح، کیا یہ شرعاً جائز ہے ایسا کرنا؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ادب ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باکمال بناتی ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا چاہیے انسان کو کہ میلاد پاک کا طرز انداز بدلے۔ ٹھیک ہے، آپ گلی کی ڈیکوریشن کریں، گھر کو سجائیں، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن حد شرع کے اندر رکھیں۔ اور بڑا اہم مسئلہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے اس معاشرے میں نوجوان لڑکے جب گلی کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، ساری رات ٹیپ اونچی آواز سے لگا دیتے ہیں، نعتیں اونچی آواز سے لگا دیتے ہیں، قوالی لگا دیتے ہیں،
نہ خود آرام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آگے شکایت کر دی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں نماز لمبی پڑھاتے ہیں، تو حضور ان پر ناراض ہوئے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کے دیگر معاملات ہوتے ہیں، جب نماز لمبی پڑھائی تو حضور ناراض ہوئے کہ لوگ متنفر ہوں گے اس چیز سے، کچھ کمزور ہیں کچھ بوڑھے ہیں، کہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں، جا کہ ہم میلاد کی آرڈر لے کے لوگوں کو تکلیف دیں، محلے داروں کو تکلیف دیں، کوئی گھر میں بیمار ہوگا، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود پاک کی محفل سے جا کے بیٹھا ہوگا، تو ہم لوگوں کو ان کو پریشان کر دیا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ میلاد منانا اچھی بات ہے اور میلاد منانا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانا چاہیے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، موضوع طویل ہے، بہت ساری ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو علماء بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے خطیب مقرر ان کو بیان کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی مانگ میں کمی آتی ہے، ان کی شہرت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن میلاد کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ باوضو ہو کے کیا جائے، باوضو ہو کے درود پاک پڑھا جائے، نعت خوانی کی جائے، تلاوت کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ساری رات بندہ لگا رہے ڈیکوریشن کرنے میں، اور نہ فجر کی نماز، نہ عشاء کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب، ساری نمازیں جاتی رہیں۔ کیا نماز ضروری ہی تھی یا ڈیکوریشن ضروری تھی؟ نماز اہم تھی۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے اور آپ کی غلامی میں رہنے کی توفیق عطا کرے اور دین متین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، میلاد کی آڑ میں لوگ وہ کرتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے۔ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا، خطباء سے بھی گزارش کروں گا، یہ جو خرافات جنم لے چکی ہیں، اختلاط مردوں عورتوں کا، اور ماڈل بنا کے پھر وہ جگہ نہیں دیکھتے، کوڑے دان تھا، وہ چلنے والا رستہ تھا، ماڈل بنائے، پھر ان کو کرا دیا، پھر کیک کے اوپر ماڈل بنائے، ان کو کاٹ دیا، کوئی نیچے پھینکا گیا، کوئی کسی کے منہ میں چلا گیا۔ کیا یہ شرعاً ساری چیزیں جائز ہیں؟ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے زندگی گزارنے والا بنائے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔